اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جہلمی حضرات سے گزارش ہے کہ جہلمی صاحب کے ذیل کے 3 عقائد سے توبہ کریں۔ پہلا ہے کہ لفظ خدا، لفظ گاڈ، لفظ ڈائٹی یا ڈیٹی جسے کہتے ہیں، کہ الفاظ استعمال میں لفظ رب کے مثل ہیں، جس طرح لفظ رب اضافت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لفظ خدا، لفظ گاڈ، لفظ ڈیٹی پریفکس منی کے ساتھ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور کبھی لفظ مخلوق جو اس سے پہلے آ جائے تو استعمال ہو سکتا ہے، یا لفظ کریٹڈ اس سے پہلے آ جائے، مثلا مخلوق گاڈ یا کریٹڈ گاڈ وغیرہ۔ یہ عقیدہ سراسر کفر ہے اور شرک ہے، اس سے توبہ کریں۔ جہمی صاحب کے اس عقیدے سے توبہ کریں، یہ سراسر کفر و شرک ہے، اور یہ ایسا کفر و شرک ہے کہ جس کے کفر و شرک میں شک کرنا بھی کفر قطعی ہے۔ اور ہم نے جو نقل کیا ہے نقل الکفری لیس بکفرن کے قاعدے سے کیا ہے، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اسلامی توحید پر آئیں، موحد بنیں، توحیدی بنیں، یہ جہمی کا نظریے سے توبہ کریں اور اسلام میں اثر نو داخل ہو، کیونکہ اس عقیدے کے بعد ہمارے پاس کوئی اور گنجائش نہیں ہے۔ یہ سراسر کفر شرک ہے، یہ تو ابو جہل، ابو لہب کے عقائد کے قریب ہے۔ یا 2 سیکنڈ عقیدہ، قیامت کے بعد الجنہ میں جب اہل الجنہ داخل ہوں گے تو باری تعالیٰ ان کو اپنی صفات میں شامل کر لے گا۔ یہ عقیدہ بھی کفر و شرک کا عقیدہ ہے، مکمل کفر و شرک کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی صفات میں غیر اللہ شامل ہی نہیں ہو سکتا، یہ محال عقلی ہے۔ اللہ کی صفات میں خواہ وہ ذاتی صفت ہو، خواہ وہ فعلی صفت ہو، خواہ وہ اضافی صفت ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی غیر اللہ شامل ہو جائے۔ توبہ کریں جہلمی صاحب، اور تمام جہلمی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ناپاک، گندے، کفریہ، شرکی عقیدے سے توبہ کریں۔ اگر اس عقیدے پہ رہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا اس کا جنت میں جانا اسی طرح محال ہے جس طرح فرعون، حامان اور ابو جہل اور منگولی حضرات، چنگیز خان وغیرہ کا، کیونکہ وہ بھی اسلام کے بجائے کفر پر مرے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور عقیدہ کہ اہل الجنہ میں خدا کی صفات ملنے پر منی گاڈز اور مخلوق گاڈز، منی خدا اور مخلوق خدا اور کریٹڈ گاڈز اور کریٹڈ خدا بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات کے اعتبار سے منی گاڈ، مخلوق گاڈ بنیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ الہ اور خدا میں فرق ہے، سمجھ لیجئے بات کو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو اور وہ مخلوق گاڈز، منی گاڈز، منی خدا، مخلوق خدا، کریٹڈ گاڈز، کریٹڈ خدا کے الفاظ غیر اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے، اگرچہ وہ یہ توجیہ کرے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ الہ کے معنی میں نہیں ہے، الہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ صفات کے معنی میں ہے کہ اللہ کی صفات اس کو مل جائیں گی، تو بھی کفر و شرک ہے۔ اور ان آخر کے 2 عقائد تو سراسر شرک فی الصفات ہیں، سراسر۔ اور اگر دیکھیں تو پہلا عقیدہ بھی شرک فی الصفات ہے۔ لفظ شامل استعمال کرنے سے اور شریک نہ کرنے سے شرک ختم نہیں ہوتا، شرک وہاں بھی ہو جاتا ہے۔ شرک شریک کا لفظ استعمال کریں تب بھی ہو جائے گا، شامل کا لفظ استعمال کریں تب بھی ہو جائے گا۔ تو جہلمی صاحب کے ماننے والوں سے گزارش ہے کہ ان 3 ناپاک، قبیح، گندے اور گھٹیا عقائد سے توبہ کریں۔ اور اگر آپ چوتھی بات بھی پوچھیں تو یہ جہلمی صاحب نے اتنا بڑا توہین کرتے ہوئے باری تعالیٰ کی، رب تعالیٰ کی، حق تعالیٰ کی
اور رحمان رحیم واجب الوجود باری تعالیٰ، اس کی توہین کرتے ہوئے جہلمی صاحب نے اور بھی باتیں کہی ہیں. اب میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں. ان جہلمی صاحب نے کہا کہ خود خدا نے یہ اعلان کیا ہے منی گاڈز وغیرہ کا، ریکارڈڈ ہے ہر چیز. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باری تعالیٰ پر شرک و کفر کے عقیدہ کے عقیدے کو اعلان کرنے کا یہ عقیدہ جہلمی صاحب نے تو باری تعالیٰ کی توہین کی ہے. تو میں پلیز آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے، توبہ کیجئے اور دین میں آ جائیے. یہ مودی کے عقائد ہوں گے منی گاڈز اور مخلوق گاڈز کے، مرمنس کے عقائد ہوں گے منی گاڈز اور مخلوق گاڈز کے. یہ بریدرہڈ آف کراس اینڈ اسٹار کے عقائد ہوں گے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خدا کے لیے توبہ کر لیجئے. میں تو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہوں، اگرچہ جھک کے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ پاؤں اوپر لے کر آئے گا تو ایسے ہاتھ لگا کے، جھک کے نہیں. لیکن کس لیے اتنی بڑی اپنی تذلیل کیوں کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس پر بھی راضی ہیں نا توبہ پر، تو چلیں ٹھیک ہے، تھوڑی میری بے عزتی ہو جائے گی مگر آپ تو توبہ نصیب ہو جائے گی. اور میں تمام ان مسلمان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے شوہروں کے یہ عقائد ہوں، ان سے وہ نجات حاصل کریں، الگ ہو جائیں ان سے، قانونی کارروائی کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں وکلا سے ملیں، کچھ کریں اور کچھ کر کے ان سے الگ ہو جائیں. کچھ نہیں تو جو بھی اور طریقے قانونی ہیں اس سے الگ ہو جائیں. یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی بیوی ان عقائد پر ہے تو اس سے بھی اس کو گزارش ہے کہ اسے نہ رکھیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عقائد سراسر کفر و شرک ہے، اس کی کوئی توجیہ کسی بھی قول پر نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی کرتا ہے نا تو وہ بھی اسی طرح باطل عقائد پر ہے، توبہ کرے وہ بھی. تو یہ ہم نے اس پہ بڑی سخت بات اس لیے مجبوراً کہی ہے کہ کیوں یہ لوگ اتنے بڑے بڑے جہلمی کے دعوے پر عقائد پر جو اسلام کے سراسر خلاف ہے وہ کیوں تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس کی توجیہ نہیں ہوگی. اگر وہ توجیہ کر رہے گا کوئی کہ ان معنوں میں کہا ان معنوں میں کہا، وہ توجیہ ہم نہیں مانتے اور کوئی تعویل نہیں ہوگی. اور آخری بات یہ ہے کہ لفظ خدا الہ کا ہی ترجمہ ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور ترجمہ ہو. لغات دیکھ لیجئے، لفظ الہ گاڈ کا ہی ترجمہ ہے عربی میں، ڈیٹی کا ترجمہ ہے، دنیا کی لغات میں ہے. یہ جیلم میں ایک اکیڈمی میں بیٹھ کر ایک اورل لغت یعنی زبان سے اس نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر ایسے ہی بات ہے نا تو پھر یہ اور جگہ بھی ہونی چاہیے. بہرحال توحید کے مسئلے میں جہلمی صاحب نے جن لوگوں کی تکفیر کی ہے وہ کس بنیاد پہ کی ہے کہ یہ منی گاڈز کی توہین کر رہے ہیں تو کفر ہو رہا ہے. وہی منی گاڈز کا عقیدہ ہی ملعون ہے. جس کا بھی عقیدہ ہے وہ ملعون کفریہ شرک عقیدہ ہے. میں نہیں سمجھ پاتا کہ لوگ کیا شرک سے اتنی محبت ہو گئی ہے، یا جہلمی کی محبت اللہ اور رسول سے بھی غالب آ گئی ہے ان لوگوں کے دل میں. واللہ عالم بالصواب.